بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے کچھ دن پہلے ہمارے ایک نعت خوان ہیں ملک کے معروف حافظ طاہر قادری صاحب، ان کا ایک فیس بک چینل ہے جس پر وہ کچھ علماء دعوت اسلامی کے بلوا کر مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، بڑی اچھی۔ کچھ دن پہلے ان کا ایک کلپ مجھے کسی نے بھیجا جو اس سے پہلے بھی میں سن چکا تھا لیکن خاموش تھا۔ اس میں انہوں نے ایک مفتی سمر قادری صاحب تھے اور ایک اور تھے شاہ صاحب کوئی مفتی صاحب تھے، میرے ذہن میں ابھی نام نہیں ہے ان کا۔ تو سوال یہ پوچھا گیا کہ جو حضرت مولا علی پر بنو امیہ والے سب و شتم کرواتے تھے، ممبروں پر جو گالیاں دلواتے تھے حضرت مولا کائنات کو، اس بات میں کتنی حقیقت ہے، صداقت ہے؟ مجھے خواتین و حضرات نہایت افسوس ہے، مجھے اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن دیکھیے ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے بات نہیں ہوتی تھی، اللہ بھلا کرے الیاس قادری صاحب کا جو اپنے طور پہ تو محب صحابہ ہیں، لیکن انہوں نے وہ دروازے کھولے اپنی جہالت کی وجہ سے جو آج تک بند نہیں ہو سکے اور وہ نہیں ہو سکیں گے، چونکہ نہ جہالت ختم ہو رہی ہے نہ جہالت کے پیدا کردے فتنے کبھی ختم ہوں گے۔ اچھا، اب انہوں نے بیٹھ کے مفتیان نے کیا خوبصورت انداز میں اس پورے کے پورے معاملے کو لپیٹ دیا اور اٹھا کے ٹوکری میں پھینک دیا۔ کہتے ہیں جی بنو اس میں 4 کتابیں ہیں، تاریخ کی چاروں جو معروف کتابیں ہیں، تاریخ الکامل ابن اسیر کی، اور اس کے اندر البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی، اور اس میں تاریخ طبری کا نام لیا، کسی ایک اور تاریخ کا نام لیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی یہ ان میں ایک روایت آئی ہے، جھوٹ سنیے گا، بھی میں پڑخچے اڑا دوں گا ان کے حدیث صحیحہ سے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی سے ایک حدیث آئی ہے، اور اس میں ایک راوی ہے، اس کا کوئی نام بتا رہے تھے، وہ شیعہ ہے، جھوٹا ہے، اس نے جناب یہ ساری کہانی گھڑی ہے، اور آگے سے مفتی سمر صاحب واہ واہ کر رہے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سن لیجئے، یہ ایک حقیقت ہے اور بڑی افسوسناک حقیقت ہے، اور اسلام کے چہرے پر یہ ایک بدنما حقیقت ہے، داغ ہے کہ حضرت مولا کائنات کو ممبروں پر بنو امیہ کے حکمرانوں نے گالیاں دلوائی ہیں۔ یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، یہ کوئی تاریخی روایت نہیں ہے، یہ کوئی غلط یا جھوٹی من گھڑت روایت نہیں ہے، یہ اتنے تواتر سے ہے کہ ساری باتیں بیان بھی نہیں کی جا سکتی۔ میں آپ کو ٹوٹکے کے طور پہ 2-3 باتیں بتاتا ہوں۔ تو یہ سب جھوٹ ہے ان کا، یہ ان کی ناسبی فکر ہے جس کو یہ فروغ دینے کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں اس وقت۔ یہ میرا پہلا پارٹ ہے، امید ہے کہ دوسرے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسی میں طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، اگر ضرورت پڑے تو پھر وہ بھی ہو جائے گا۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3673۔ اب سنتے جائیے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، کوئی اس میں البدایہ والنہایہ نہیں ہے، کوئی اس میں تاریخ الکامل ابن اسیر کی نہیں ہے، کوئی اس میں تاریخ طبری نہیں آ رہی، کچھ نہیں اس میں آ رہا، جس طرح وہ مفتیان کرام جھوٹ بول رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو خبردار، میرے صحابہ کو گالی مت دو، کیونکہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو وہ میرے صحابہ کے ایک مد یعنی 600 گرام کی گندم کو خیرات کرنے کے ثواب کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، احد پہاڑ جتنا خرچ کر کے، بلکہ اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سب و شتم کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6488، حدیث نمبر 6488 صحیح مسلم کی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ خبردار میرے صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرو جس کے اندر سے ان کی، اور گالی مت دو، ان کی تنقید کا پہلو نکلے اور گالی مت دو۔ حضرت علی کی تو اور بہت ساری حیثیتیں ہیں، لیکن کسی کو ان کی اس شرف صحابیت جو ان کے کئی شرفوں میں سے ایک شرف ہے اس کا بھی حیا نہیں ہے، اور جھوٹ بولتے ہیں ممبروں پہ بیٹھ کے۔ اب آئیے میں آپ کو آگے بتا دیتا ہوں حضرت علی پر سب و شتم کی تاریخ اور اس کا آغاز اور یہ ساری بات۔ صحیح مسلم اٹھا لیجیے، حدیث نمبر 6229 صحیح مسلم، کہیں سے لے لیجیے، آن لائن پڑی ہوئی ہے، آپ اٹھا لیجیے۔ اور یہ جو میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں، یہی حدیث تھوڑے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ صحیح بخاری میں بھی ہے، 3703 نمبر حدیث، 3703، اور مسلم کی 6229۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری بتا رہا ہوں، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے حدیث سن کے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ
بیان کرتے ہیں کہ بنو امیہ کے دور ملوکیت میں آل مروان میں سے ایک شخص کو مدینہ کا والی بنا دیا گیا، اور اس گورنر نے، جس کو مدینہ کا والی بنایا گیا، اس گورنر نے سیدنا حضرت سال کو بلوایا اور حکم دیا کہ وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو گالیاں دے، نعوذ باللہ من ذالک، برا بھلا کہے۔ حضرت سیدنا سال نے صاف انکار کیا۔ پھر اس انکار پر اس گورنر نے کہا چلو نام لے کر نہ دو، اتنا ہی کہہ دو کہ اللہ ابو تراب پر لعنت کرے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جنہوں نے یہ حضرت علی کے بارے میں کہا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت سال کو کہا کہ چلو اتنا ہی کہہ دو کہ ابو تراب پہ لعنت ہو۔ اس کی اس بات پر حضرت سیدنا سال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدنا علی کو ابو تراب تو سب سے پسند نام تھا، اور ان کو اس سے زیادہ کوئی نام محبوب نہیں تھا، تو وہ اس نام کے پکارے جانے پر خوش ہوتے تھے، جس کو تم تنقیص کے طور پہ، اور پھر اس نام کو لے کر یہاں ڈرامہ یہ لگاتے ہیں کہ ابو تراب نام لیتے تھے تحقیر کے لیے۔ اس کے اندر کیا تحقیر ہے؟ ابو تراب نہیں لیتے تھے، وہ کہتے تھے ابو تراب لے کر اس پر لعنت کرو، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو وہ نام کے پکارے جانے پر خوش ہوا کرتے تھے، حضرت سعد نے بتایا۔ اس پر وہ والی مدینہ نے کہا اچھا مجھے ساری بات سناؤ۔ اب وہ سمجھ گیا کہ میری دال نہیں گل رہی، آگے صحابی رسول ہے، وہ ان کے اس مغلظات اور اس غلط پروپیگنڈے میں نہیں آ رہا، اچھا مجھے ساری بات سناؤ۔ پھر حضرت سعد نے فرمایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے گئے، وہاں سیدنا علی موجود نہیں تھے، تو آپ نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ تمہارا چچا زاد یعنی علی کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے، وہ ناراض ہو کر باہر چلے گئے ہیں، اور دوپہر باہر گزاری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو حکم دیا کہ جاؤ دیکھو علی کہاں ہیں۔ جب پورا اس کو دیکھا گیا تو حضرت علی نے مسجد میں حضرت علی کو سویا ہوا پایا، چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس مسجد میں چلے گئے، حضرت علی کی کمر سے لباس ہٹایا، اس پر مٹی لگی ہوئی تھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی والے لباس کو ہٹایا اور فرمایا کہ اے ابو تراب، مٹی جھاڑتے رہے اور فرماتے رہے کہ اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو، اور حضرت علی کو وہاں سے اٹھا کے گھر لے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لقب حضرت علی کو عطا فرمایا تھا۔ تو آپ سن لیجئے، یہ جو اپنا ناسبی فکر کے لوگ آج کل جس فکر کو فروغ دے رہے ہیں، یہ کوئی اس کی روایت کی بات نہیں ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث صحیح مسلم میں، میں اگلی حدیث پیش کرنے لگا ہوں، وہ بھی صحیح مسلم سے ہے، حدیث نمبر حضرت سیدنا عامر بن سعد بن ابی وقاص تابعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، عامر بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، جلیل القدر، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو جنت کی بشارت حاصل ہے۔ بیان کرتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کو ایک کام کا حکم دیا، آمرا، حکم دیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ابو تراب یعنی سیدنا علی کو گالی دینے سے، برا بھلا کہنے سے، سب و شتم کرنے سے کیا چیز روکتی ہے؟ غور کیجئے، کتنا دلچسپ سوال ہے، اس کے اندر بھی بڑے حقائق ہیں، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ میں ہرگز کبھی ان کو گالی نہیں دوں گا، کیونکہ 3 باتیں جو حضرت علی میں ہیں اور رسول اللہ نے فرمائی تھیں، اگر ان تینوں میں سے مجھے ایک بھی مل جاتی، وہ فضل مجھے سرخ اونٹوں کے مل جانے سے زیادہ عزیز تھا۔ اور وہ پھر آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص نے وہ تفصیل بتائی تینوں چیزوں کی، فرمایا کہ وہ یہ کہ رسول اللہ کو میں نے سنا کہ انہوں نے غزوہ تبوک میں حضرت علی کو پیچھے چھوڑا، تو حضرت علی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑتی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ہارون کے ساتھ تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبی نہیں ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ کہ میں نے غزوہ خیبر کے دن رسول اللہ کو یہ سنا تھا، فرماتے سنا تھا کہ کل میں لشکر کی قیادت، یہ علم اور یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھوں فتح ہوگی، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، دوہری محبت کی سند ٹھپا۔ یہ سن کر ہم اسی امید پر، حضرت سعد کہتے ہیں ہم اسی امید پر جاگتے رہے کہ شاید ہمیں جھنڈا مل جائے، مگر صبح ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ حضرت علی کو بلایا گیا، انہیں لایا گیا تو ان کی آنکھیں دکھتی تھیں، حضور علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن مبارک ان کے آنکھوں میں لگایا اور بالکل آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، جیسے کہ خراب ہی نہیں تھی، جھنڈا ان کو پکڑایا، اللہ نے ان کے ہاتھوں پر فتح دی۔ اور تیسری فضیلت حضرت سعد فرماتے ہیں، سعد بن ابی وقاص،
کہ جب عیسائی پادریوں کو مباہلے کے چیلنج کے لیے بنایا اور قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اے پیغمبر آپ اپنے بیٹوں کو بلائیں اور اپنی بیٹیوں کو بلائیں اور اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ وہ اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو وہ اپنے بیٹوں کو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے میں، مباہلے کے اس معاملے میں حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو لے کر گئی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت سعد نے یہ تیسری فضیلت بتائی اور فرمایا کہ یہ 3 فضیلتیں جو حضور نے علی کو عطا فرمائی تھیں، اگر ان میں سے ایک بھی مجھے ہوتی تو یہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ عزیز تھی۔ سامعین کرام، یہ ہے اصل حقیقت۔ اس کے بعد یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی، یہ نوٹ فرما لیجئے، صحیح مسلم حدیث نمبر 6220 ہے۔ اب تو یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، اب تو ایشو ہی نہیں ہے۔ اب یہ مولوی کیسے ڈھکوسلے بنا رہے ہیں، فوراً یہ میں حدیثوں کے نمبر بتا رہا ہوں، یوٹیوب، فیس بک پہ، اس کے گوگل میں لکھیے مسلم کی حدیث نمبر، یہ حدیث سامنے آ جائے گی اور آپ میچ کر لیجئے کہ یہ کتنے جھوٹے لوگ ہیں۔ بغض اہل بیت آج بھی ان کے اندر سرایت کیے ہوئے ہیں۔ یہ بنو امیہ کا فکری تسلسل چل رہا ہے سارا کا سارا۔ اس کے بعد سنن نسائی، سنن الکبریٰ، حدیث نمبر 8439، کوئی روایت نہیں بتا رہا تاریخ کی، صرف حدیث، اور وہ حدیث جن کے بارے میں شیخ زبیر علی زئی جیسا بندہ اور ناصر الدین البانی اس کو صحیح کہتے ہیں، سب کی اسناد صحیح ہیں، کوئی ضعیف روایت نہیں ہے۔ بیان کرتے ہیں امام نسائی، حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے پوچھا کہ آپ کو ابو تراب کو گالی دینے سے کس نے روکا؟ حضرت سعد نے جواب دیا، آگے وہ 3 باتیں، وہ پرانی بات جو ساری پوری میں نے تفصیل بیان کی۔ پھر سیدنا عامر بن سعد نے فرمایا، اللہ کی قسم سعد بن ابی وقاص کی یہ گفتگو سن لینے کے بعد حضرت معاویہ بن ابی سفیان جتنے عرصہ مدینہ میں رہے، حضرت سعد کی یہ گفتگو سننے کے بعد انہوں نے اس موضوع پر ایک حرف بھی کلام نہیں کیا، اس موضوع کو بالکل کلوز کر دیا۔ اس کے بعد سنن ابن ماجہ سن لیجئے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 121، اور علامہ البانی اس کو صحیح کہتے ہیں، اس کی اسناد کو صحیح کہتے ہیں۔ ابن ماجہ، حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کسی حج کے موقع پر مدینہ آئے تو سیدنا سعد بن ابی وقاص حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے ملنے آئے تو حضرت معاویہ نے ان کے سامنے حضرت علی کا تذکرہ کیا اور ان سے حضرت علی کی توہین کی، تذکرہ کیا، اور ان کے کچھ ناگوار الفاظ، جو ایسے الفاظ جو نازیبا تھے، نامناسب تھے، وہ استعمال کیے تو حضرت سعد کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسی باتیں اس شخص کے متعلق کرتے ہو جس کے متعلق میں نے خود رسول اللہ سے یہ فرماتے سنا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور جس کا مولا دلی محبت، یعنی جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور میں نے خود رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے کہ علی تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبی نہیں، اور میں نے خود رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ آج میں لشکر کی قیادت اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ تاریخوں کے قصے نہیں ہیں، آپ کتنے جھوٹ بولیں گے، بول لیجئے، یہ ریاکشن ہے۔ مجھے ضرورت نہیں تھی اس پہلو کو اجاگر کرنے کی، لیکن جب آپ عوام کو گمراہ کریں گے اور پھر اہل بیت سے متعلق گمراہ کریں گے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی اور خاموش رہے، میں نہیں خاموش، ہم نہیں خاموش رہ سکتے۔ معلوم نہیں ہے اہل بیت سے زیادہ کسی کے ساتھ ہمدردی، سمجھ سے حضور کے بیٹوں، بچوں، بیٹیوں کے سے زیادہ کسی سے ہمدردی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے سے زیادہ کسی سے ہمدردی، یہ آپ کا ایمان ہے یا کیا ہے؟ اس کو کوڑے میں ڈالیے ایسے ایمان کو کہ اگر رسول اللہ کے خانوادے کے ساتھ وہ وابستگی نہیں ہے تو ایمان کس چیز کا ہے؟ مستدرک للحاکم کی حدیث نہیں یاد؟ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان عبادت نماز پڑھے اور صائم الدہر ہو، ہمیشہ روزہ رکھے، اور میرے اہل بیت کے بارے میں اس کے دل میں بغض ہو، اللہ ضرور بے ضرور اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ یہ حدیثیں آپ نے لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں، بس مطلب نماز روزی اور غسل اور استنجے کے فرائض بتانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ دماغ ٹھیک ہو جائے گا آپ لوگوں کا۔ اس کے بعد آگے چلیے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی تو شروع ہوئی ہے، یہ پہلا حصہ ہے، اللہ کرے کہ دوسرے حصے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کے بعد حضرت علی کو گالیاں دینے سے متعلق حضرت سعد بن ابی وقاص کا کیٹاگوریکل موقف سنی۔ ضرورت کیا تھی مطلب یہ بھی کوئی ضروری چیز ہے کہ ایک صحابی حضرت علی کو گالیاں دینے سے متعلق اپنا نقطہ نظر رجسٹر کرواتا پھر ہے کہ خبردار علی کو گالیاں مت دو۔ ضرورت کیا تھی؟ کبھی عقل نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ ویسے تو آپ لوگ بڑے مطلب فقہ کے اندر جناب بال کی کھال اتارتے ہیں،
سنن نسائی سنن الکبریٰ 8477 نمبر حدیث۔ امام نسائی نے سیدنا ابو بکر بن خالد تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سعد بن مالک کو مدینہ منورہ میں ملنے گیا تو وہ ہم سے پوچھنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ حضرت علی کو گالیاں دیتے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں نے عرض کیا کیا واقعی آپ نے ہمارے متعلق ایسی بات سنی؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، شاید تم نے بھی انہیں گالی دی ہو۔ میں نے عرض کیا اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں ایسی حرکت سے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ سیدنا علی بن، پھر آگیا وہ کوٹ کریں گے، سیدنا سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ سیدنا علی بن ابی طالب کو گالی مت دینا، بے شک اگر میری مانگ، حضرت سعد کا موقف سے یہ مانگ یعنی نصف سر سے آرا چل جائے اور مجھے اس بات کا انکار کہ علی کو گالی دو، اس کے انکار کرنے پر مجھے اس آرے سے چیر دیا جائے، میں پھر بھی علی کو گالی نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے حضرت علی کے فضائل میں بہت کچھ سن رکھا۔ تو کوئی تو تھا نا جو حضرت علی کے گالیاں دینے کا یہ ماحول سازی ہوتی تھی۔ ماحول سازی پر بھی روایتیں باقاعدہ خطیب اپوائنٹ کیے گئے، ڈیوٹیاں لگائی گئیں۔ صحیح بخاری، مسلم، ابن ماجہ، یہ سب کچھ مستدرک حاکم، مسند احمد میں موجود ہے۔ اس کے بعد مستدرک للحاکم کی ایک حدیث پاک ایک یہ، اور اس کے بعد ایک اور حدیث بیان کر کے اس کو آج کلوز کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ مستدرک للحاکم حدیث پاک 6121، حضرت قیس بن ابو حازم تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ کے بازار میں گھوم رہا تھا۔ دو مرنے کا مقام ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ بازار میں سیدہ کائنات کے شوہر حسن اور حسین کے باپ، امام حسن اور امام حسین کے باپ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی، جس کو حضور علم دیں، جس کو حضور کہیں کہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، جس کو حضور کہیں تجھے تیرے ساتھ صلح میرے ساتھ صلح ہے اور تیرے ساتھ جنگ میرے ساتھ جنگ ہے، اس کو بازاروں میں گالیاں دی جائیں اور دلوائی جائیں اور اہل ایمان خاموش رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اگر فنڈ آ رہے ہیں کہیں سے تو وہ آپ کے ساتھ ہے، ہم نے تو اپنی قبر میں وہ چیزیں نہیں لے جانی، ہم نے تو قبر میں یہی اہل بیت کی محبت لے کر جانی ہے۔ مستدرک للحاکم میں نے بتا دی حدیث۔ اب بازار میں گھوم رہا تھا، ایک مدینہ منورہ کے مدینہ کے بازار میں ایک شخص گھوم رہا تھا، قیس بن ابو حازم بیان کرتے ہیں۔ اسی دوران میں ایک مقام پر پہنچا اور دیکھا کہ لوگ جمع ہیں اور گھوڑا سوار ایک شخص گھوڑے پر موجود ہے اور اس کے ارد گرد لوگ جمع ہیں، اور وہ گھوڑا سوار جو تھا وہ حضرت سیدنا علی کو گالیاں بک رہا تھا، خبیث آدمی، اور وہ لوگ اس گستاخ گھوڑے سوار کو منع کرنے کی بجائے اس کے گرد مجمع لگا کے کھڑے تھے۔ اسی دوران اتفاقاً حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص تشریف لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تشریف لے آئے، پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ یہ شخص سیدنا علی بن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس پر سیدنا سعد آگے بڑھے تو لوگوں نے احترام میں ان کے لیے راستہ کھول دیا، صحابی تھے، اور اس شخص کے سامنے جا کر حضرت سعد کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے شخص تو کس بنیاد پر حضرت علی کو گالیاں دے رہا ہے؟ اے گستاخ، کیا وہ سیدنا علی سب سے پہلے مسلمان نہیں ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، یہ وہ صحابی تھے جو اہل بیت کی جنگ لڑتے تھے۔ اس کے سامنے جا کے حضرت علی کے فضائل کی ایک لسٹ رکھ دی۔ کیا وہ پہلا شخص نہیں ہے جس نے اسلام قبول کیا؟ کیا وہ رسول اللہ کے سب سے پہلے رسول اللہ کی معیت میں نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، جس کو خصائص الکبریٰ میں امام نسائی نے بیان کیا اور بھی حدیث کی کتابوں میں؟ پھر حضرت سعد نے فرمایا اور مزید فضائل حضرت علی کے بیان کیے، فرماتے رہے کیا وہ رسول اللہ کی صاحبزادی کے رشتے میں آپ کے داماد نہیں ہیں؟ کیا وہ رسول اللہ کے غزوات میں آپ کے علم بردار جھنڈا اٹھانے والے نہیں ہیں؟ پھر حضرت سعد نے اپنا منہ قبلہ کی طرف کیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہ یہ شخص تیرے ولیوں میں سے ایک ولی کو گالی دیتا ہے، اس ہجوم کے منتشر ہونے سے پہلے اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھا دے، اس کو تباہ و برباد کر دے۔ حضرت سیدنا قیس بن ابو حازم التابعی بیان کرتے ہیں کہ ہم ابھی منتشر نہیں ہوئے تھے کہ اس شخص گستاخ سوار کی گستاخ جو شخص تھا جو سوار تھا، زمین میں اس کی سواری دھنسنے لگی اور اس سواری اس کی کھوپڑی کے بل پتھروں پر پٹخ دیا گیا، یعنی اس کی سواری زمین میں دھنسنے لگی اور اس کی سواری نے اس کو یوں گرایا کہ اس کی کھوپڑی پتھر پہ پٹکی گئی، پتھر پہ لگی اور پھٹ گئی، جس کی وجہ سے اس گستاخ کا دماغ پھٹ گیا اور وہ وہیں مر گیا، ہلاک ہو گیا، جہنم رسید ہو گیا۔ اس لیے جہنم رسید ہو گیا کہ جو حضور نے فرمایا تھا جو علی کو گالی دے گا وہ مجھے گالی دے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے، تو آپ دیکھ لیجئے، اس میں کوئی میں نے روایت بیان نہیں کی، کوئی روایت بیان نہیں کی، تاریخ کی کوئی ایک روایت بیان نہیں کی، سب حدیثیں ہیں۔ آخری ایک حدیث پاک
اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن ابھی میں ایک اور حدیث بیان کر کے اس کو ختم کر دیتا ہوں، ایک آخری حدیث پاک سنن نبی داؤد، اور اس کی حدیث نمبر آپ دیکھ لیجئے 4650، سنن نبی داؤد 4650، اور یہی مسند احمد میں بھی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت سیدنا ریا بن حارث تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں فلاں شخص، کسی شخص کا نام ہے، کے پاس کوفہ کی مسجد میں بیٹھا، اور اہل کوفہ بھی موجود تھے، کہ اس وقت حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کے بہنوئی نسبتی بھائی اور بہت ابتدائی مسلمان، عشرہ مبشرہ میں ہیں، یہ بھی تشریف لے آئے۔ تو اس فلاں شخص نے انہیں خوش آمدید کہا اور تخت پر اپنے پاؤں کی طرف بٹھا دیا۔ وہ فلاں شخص مغیرہ بن شعبہ تھے۔ اسی دوران وہاں ایک کوفی شخص آیا جس کا نام قیس بن علقمہ تھا، کوفہ کا تھا یہ بدبخت آیا۔ اس فلاں شخص نے اس کا بھی استقبال کیا، پھر اسے قیس بن علقمہ نے مسلسل بیٹھ کے گالیاں دینی شروع کر دیں۔ سعید بن زید تھوڑے فاصلے پہ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کسے گالیاں دے رہا ہے؟ اس فلاں شخص نے کہا کہ یہ علی بن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے۔ حضرت سعید بن زید نے افسوس سے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سامنے رسول کے صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور کس درجے کے صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں، اور تم اس شخص کو برا نہیں کرتے سمجھتے اور نہ اس کو منع کر رہے ہو، جبکہ اس کے برعکس میں نے خود رسول اللہ کو فرماتے سنا، اور میں کوئی من گڑت بات انہوں نے کہا نہیں کر رہا، میں نے رسول اللہ سے سنا سیدنا ابو بکر جنتی، سیدنا عمر جنتی، سیدنا عثمان جنتی، سیدنا علی جنتی، حضرت سیدنا طلحہ جنتی، سیدنا زبیر، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے 10 بندوں کا سنا، 9 کے نام لیے۔ راوی نے پوچھا مجھے 10ویں کا نام بتائیں، تو 10ویں چونکہ وہ خود تھے، عاجزی کے طور پہ اپنا نام نہیں بتایا۔ جب راوی نے اصرار کیا تو فرمایا وہ سعید بن زید ہے۔ حضرت سعید بن زید نے کہا، آپ اندازہ کر لیجئے ان ناسمیوں کے حالات۔ تو حضرت علی کو برسر منبر گالیاں دی جاتی تھی، اس کا ضرورت کیا ہے بیان کرنے کی؟ جب آپ اس بات کو چھپائیں گے تو قبر میں حساب نہیں دینا ہر شے کا؟ ویسے تو آپ مکاشفۃ القلوب کی روایتیں بیان کرتے ہیں کہ ایک بکری کا سینگ اگر کسی کو لگ جائے تو قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا، تو بکری کے سینگ کا تو حساب ہوگا، تو اہل بیت نبوی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا حساب نہیں ہوگا۔ وہ آپ نے یوں گھول مول کر دیا اس کو، اس کے اندر آپ نے رفو چکر چلا کے رکھ دیا ہوا ہے۔ خدا کا خوف کیجئے، نہ ان موضوعوں کو چھیڑیے تاکہ نہ ان موضوعوں پر مزید بات کی ضرورت پیش آئے۔ اہل بیت اطہار حق پر تھے، حق پر ہیں، ہمیشہ حق پر رہیں گے۔ اہل بیت اطہار ہی سفینہ نوح تھے، نجات کا باعث تھے، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مقرب تھے، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں وسیلہ کاملہ تھے، وہی ہیں اور وہی رہیں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ میں جب جا رہا ہوں تو تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ نہ قرآن کے بغیر آسرا ہے، نہ قرآن کے بغیر کوئی کامیابی ہے، نہ اہل بیت کے بغیر کوئی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔